السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم سامعین اکرام، آج میں جس اہم اور نازک موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کسی غیر عورت کو بہن یا ماں بنانا شریعت اور اسلاف کی روشنی میں۔ سامعین اکرام، دین اسلام ایک پاکیزہ اور باحیا دین ہے۔ یہ ہمیں نہ صرف عبادات کا سلیقہ سکھاتا ہے بلکہ معاشرتی حدود بھی مقرر کرتا ہے، یعنی معاشرے میں مردوں سے، عورتوں سے، اپنوں سے، غیروں سے کس سے کتنا اور کس انداز کا تعلق قائم رکھنا ہے۔ اور اسلام نے مرد و عورت کے تعلقات کو واضح دائرے میں رکھا ہے، اور محرم اور غیر محرم کے درمیان فرق قائم کرنا اسلامی عفت و عصمت کی بنیاد ہے۔ لیکن افسوس، آج کل ایک عجیب غلط فہمی عام ہو چکی ہے۔ کئی لوگ کسی غیر عورت سے تعلق کے وقت کہتے ہیں میں اسے اپنی بہن سمجھتا ہوں یا میں اسے اپنی ماں کے درجے میں رکھتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنی سگی ماں اور بہن کی طرح ان سے بے پردہ ہو کر گفتگو کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ لیکن شریعت کے نزدیک یہ محض زبان کا دھوکہ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ ایک خوبصورت کلمہ کے ذریعے شریعت کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ آئیے شریعت کے اصول کو ہم دیکھیں۔ قرآن و سنت نے واضح کر دیا ہے کہ محرمیت صرف 3 طریقوں سے قائم ہوتی ہے۔ نمبر 1 نسب سے، نمبر 2 رضاعت سے، نمبر 3 نکاح سے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، سورہ نساء کی 23 نمبر آیت ہے۔ فرمایا تم پر تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں حرام کی گئی ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، یعنی دودھ کے رشتے سے بھی وہی رشتے حرام ہوتے ہیں جو نسب سے ہوتے ہیں، اور نکاح کے ذریعے بھی کچھ رشتے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں، جیسا کہ بیوی کی ماں یا شوہر کا باپ۔ ان 3 کے علاوہ کسی بھی قول یا ارادے سے محرمیت قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ آئیے ہم فقہی طور پر بھی اس کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ فقہاء کرام اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ فقہاء کرام نے صاف لکھا ہے المحرمیت لا تثبت بالقول وانما تثبت بالنسب او الرضاع او النکاح، یعنی محرمیت زبان سے نہیں بلکہ رشتہ داری، دودھ یا نکاح سے ثابت ہوتی ہے۔ یہ 3 اسباب سے محرمیت ثابت ہوتی ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص کسی عورت سے کہے میں تمہیں بہن بناتا ہوں یا تم میری ماں کی طرح ہو، تو اس سے نہ کوئی رشتہ بنتا ہے، نہ وہ عورت اس پر محرم ہوتی ہے، وہ شرعاً غیر محرم ہی رہتی ہے۔ اس سے پردہ واجب ہے۔ اگر کسی کام کی ضرورت بھی پڑ جائے تو بھی پردہ کی آڑ میں ہی رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اللہ رب العالمین نے امہات المومنین کے سلسلے میں یہ بات فرمائی ہے کہ جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ صحابہ اکرام کو اللہ رب العالمین نے امہات المومنین کے سلسلے میں یہ تعلیم دی کہ وہ امہات المومنین، جبکہ ان کا یہ حکم اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ازواج محترمات یعنی امہات المومنین سے اب کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے، اور پھر اس سے بڑی بات کہ نبی کی بیویاں اور پھر صحابہ اکرام، نعوذ باللہ کیا ان کے درمیان ہمارے جیسا حال ہوا کرتا تھا؟ نہیں۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کو خطاب کر کے فرمایا کہ جب ان سے
کسی ضرورت کے تحت ملا کرو، ان کے پاس جایا کرو، تو تم پردے کے پیچھے سے ان سے مطالبہ کیا کرو، طلب کیا کرو۔ محترم سامعین اکرام، اسی مسئلے کو آئیے ہم اسلاف کے طرز عمل میں دیکھتے ہیں، کیا تھا۔ محترم حضرات، سلف صالحین کا طرز عمل جب ہم دیکھتے ہیں، وہ غیر عورتوں سے بات کرتے تو ضرورت کے وقت کرتے اور پردے کے پیچھے سے کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والدخول علی النساء، عورتوں کے پاس داخل ہونے سے بچو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عورتوں کے پاس داخل ہونے سے بچو۔ اور جب صحابہ اکرام کسی عورت سے بات کرتے تو نگاہیں نیچی، الفاظ باحیا اور گفتگو مختصر ہوتی تھی۔ ان کے لیے بہن یا ماں کہنا محبت نہیں، احتیاط اور ادب کا مظہر تھا۔ اور آج ہم نے اس کو بے پردگی کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ کسی کو ماں کہہ دینا، کسی کو بہن کہہ دینا، ہم نے اس کو بے پردگی کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ جس کو ہم اپنی ماں کہہ دیتے ہیں یا جس کو ہم اپنی بہن کہہ دیتے ہیں، اس کے سامنے ہم کھل کر آ جاتے ہیں، اس کے سامنے ہم ہنسی ٹھٹا کرتے ہیں اور بے پردہ ہو جاتے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، آج اگر کوئی نوجوان کسی لڑکی سے کہتا ہے میں تمہیں بہن سمجھتا ہوں، تو اس جملے سے نہ کوئی گناہ ختم ہوتا ہے، نہ شریعت کی اجازت ملتی ہے، بلکہ اگر اس جملے کے پردے میں تعلقات، مسکراہٹیں یا خلوت بڑھ جائے تو یہ فتنے کا راستہ کھول دیتا ہے۔ ایسا عمل کرنے والا شخص شریعت کو ڈھا رہا ہے، کیونکہ کسی غیر کی عورت کو اپنی ماں اور بہن کہہ کر وہ اپنی سگی ماں اور بہن کی طرح بے پردہ گفتگو کر رہا ہے، ہنسی مذاق کر رہا ہے اور پردہ اٹھا رہا ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کر رہا ہے، تو یہ شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یاد رکھیے، اسلام نیت سے زیادہ عمل کو دیکھتا ہے۔ نیت اچھی ہو، مگر اگر عمل حدود سے باہر ہو تو نیت نفع نہیں دیتی۔ کسی بھوکے کی بھوک مٹانے کے لیے چوری کی جائے تو اس پر حد نافذ ہوگی، اگرچہ نیت اچھی تھی۔ عمل کا اعتبار یہاں پر ہوگا۔ بہرحال محترم سامعین اکرام، میرے عزیز ساتھیوں، خلاصہ کلام، غیر عورت سے رشتہ صرف 3 طریقوں سے حرام ہوتا ہے: نسب، رضاعت یا نکاح سے۔ محض بہن یا ماں کہنا شریعت میں کچھ نہیں بدلتا۔ ایسی عورت کے لیے پردہ لازم ہے، مصافحہ حرام ہے، خلوت ناجائز ہے اور تعلق رکھنا گناہ ہے، اور یہ عمل بے حیائی کا چور دروازہ ہے۔ آخر میں یہی بات کہوں گا کہ اسلام پاکیزگی کا دین ہے۔ یہ ہمیں حیا، غیرت اور حد بندی سکھاتا ہے۔ اگر ہم نے ان حدود کو توڑ دیا تو معاشرہ بے حیائی اور فساد میں ڈوب جائے گا۔ لہذا اپنے گھروں، اداروں، طلبہ کو یہ سکھائیں کہ عزت زبان سے نہیں، شریعت کی اتباع سے آتی ہے۔ اور میں اپنی بات کو اس دعا کے ساتھ ختم کر رہا ہوں: اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اے اللہ، ہمیں وہ لوگ بنا دے جو بات کو سن کر اس کا بہترین پہلو اختیار کرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔